روضہ حضور تاج الشریعہ میں عرس رضوی کا پروگرام بڑے ہی ادب و احترام اور ابھی انشاءاللہ کتنا ہے 10 بج کر یار چلو 10 بج کر کئی منٹ میں 10 بج کر 35 شروع ہو جائے گا. اب بلا تاخیر اس بزم کا آغاز اللہ کے اس مقدس کلام سے کیا جا رہا ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، آنکھوں سے لگانا عبادت ہے. تلاوت کلام اللہ کے لیے میں حضرت حافظ و قاری محمد ریحان رضا صاحب بریلوی کو دعوت قرات دیتا ہوں. قاری ریحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ابھی آپ تلاوت کلام اللہ سن رہے تھے. سبحان اللہ، جس انداز سے آپ سماعت کر رہے تھے ایسا ہی قرآن سے ثابت ہے کہ تلاوت کلام اللہ کو بغور سماعت کرو. ورد وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اس بزم کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے ہو چکا ہے. اب میں سخن دوں گا. یہ میلاد خاں حضرات، یہ وہ حضرات ہیں جو سیدنا سرکار حضور مفتی اعظم عالم اسلام اور حضور تاج الشریعہ کے زمانے سے
پڑھتے آ رہے ہیں. اب میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں. سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہراتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم کر نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس رسوی، عرس رسوی، عرس رسوی، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر و رسالت. بہت اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس محفل کا آغاز کلام الامام امام الکلام سے ہونے جا رہا ہے. نورانی محفل ہے، نور والے کا تذکرہ ہوگا. یہ بارگاہ ہے جہاں پر ہم وقت نور و نکت کی بارش ہوا کرتی ہیں. لہذا جو سیدی سرکار اعلی حضرت نے بڑے نفیس انداز میں قصیدہ نور لکھا ہے، ایمان تازہ ذرا محبت سے ایک بار جن کا درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے. کیا بنا نام خدا اسرا کا دولا نور کا، کیا بنانا میں خدا
اسرا کا دولا نور کا سر پہ سہرا نور کا بزم شاہانہ نور کا سر پہ سہرا نور کا بزم شاہانہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا بس رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا بس رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا قدرت دلوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا قدرت دلوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا صدقہ لینے نور کا نور کا تم کو ہو گیا ٹھنڈا کر لے جا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا صدقہ لینے نور پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں بٹتا بارہ نور کا صدقہ نور کا نور کی سرکار یاد و جالا نور کا ہو مبارک تم کو جن رین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو رین جوڑا نور کا صدقہ لینے نور کا جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا کاف گیسو رہن یا ابر آنکھیں اے نساء کاف گے ابر آنکھیں اے نساء کاف ہایا اے نساء ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہایا اے نساء ان کا چہرہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور
کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. پڑھیے درود پاک صلی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور کلام سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی تسلیم کردہ کلام پیش خدمت ہے اور بڑے نفیس انداز میں قلمبند کیا ہے. اس کلام کی فرمائش پہلے ہو چکی ہے. ذرا محبت جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن بے نثار ہے. نظر ایک چمن بے نثار اب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بل زار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بل زار. نہ دل بشری فگار ہے کہ ملک اس کا دل ہے. نہ دل بشری فگار ہے کہ ملک اس کا شکار ہے. یہ جہاں کے ہے یہ جہاں کے ہے جس دیکھو اس کا ہزار ہے. نظر ایک چمن دو چار ہے نہ چمن نہیں سر کے سجدہ گناہ نہ ہو نہ زباں کے ہو نہیں سر کے سجدہ گناہ نہ ہو نہ زباں کے زمزم نہ ہو نہ وہ دل کے اس پہ تپا ہو نہ وہ دل کے اس پہ تپا نہ ہو نہ وہ سینہ جس کو قرار ہے. نظر ایک چمن پہ دو چار ہے نہ چمن چمن. یہ سبا سنت وہ کلی چٹک یہ زباں چہک یہ سبا سنک وہ کلی چٹک یہ زباں چہک جو جھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک یہ مہک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی کے چمن چمن وہی جلوہ شہر ہے اصل ہے. وہی جلوہ شہر ہے وہی اصل زہر ہے. وہی بحر ہے وہی لہر ہے وہی بحر ہے وہی لہر ہے وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے وہی بحر ہے وہی لہر ہے وہ چمن. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ سب فنا. وہ نہ تھا تو جان جان ہے بقا وہ ہے جان جان سے ہے بقا. وہی بن ہے بن سے ہی بال ہے وہ ہے جان جان سے ہے بقا. وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے. نظر ایک چمن سے جو چار ہے نہ چمن چمن بعد جسرے بلا کہ میں گل باغ کا گل تر محمد مصطفیٰ گل تر محمد تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک تیار ہے. نظر ایک چمن سے تو چار ہے نہ چمن چمن وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے وہی لب کے بہر
وہی آنکھوں کا جو منہ تک وہی لب کے کہ وہی دل جو ان پہ نثار ہے وہی سر جو ان کے کہ وہی دل جو ان پہ نثار ہے نظر ایک چمن سے ہے نہ چمن رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو مگر ایک ایسا دکھا تو دو مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے حساب کیا وہ اگر چلا کو سے ہے سوا گناہ حساب کیا وہ اگر چلا کو سے ہے سوا مگر اے ابو تیرے ابو کا مگر اے ابو تیرے ابو کا تو حساب ہے نہ تمہار ہے مگر اے ابو تیرے ابو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے نظر ایک چمن سے دو چار ہے پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور تاج شریعہ آج کو میں نے خضرہ دیکھنے کو مل جا رہا اس کلام کو قلم بند کیا ہے ایمان تازہ ذرا محبت جن کر درود پاک پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد داغ فرقت طیبہ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا 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 ذرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا اور میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کے ان کے آستانے کے خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کے خاک میں مل جاتا کاش گنبد خضرا اور میرے دل میں بس جاتا جلوہ گار طیبہ کا میرے دل میں بس جاتا جلوہ گار میرے دل میں بس جاتا جلوہ گار طیبہ کا میرے دل میں بس جاتا جلوہ گار طیبہ کا داغ فرقت طیبہ داغ فرقت طیبہ پھول بن کے کھل جاتا جاتی زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا کاش گنبد خضرا ہوتا خود گزار طیبہ کا اس طرح سفر خود گزار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا خود گزار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا پیچھے پیچھے سر جاتا پیچھے پیچھے سر جاتا کاش گنبد
گنبد خضرا دیکھنے کو مل جائے، اور دل پہ جب کرن پڑتے ان کے سبز گنبد کے، دل پہ جب کرن پڑتے ان کے سبز گنبد، دل پہ جب کرن پڑتے ان کے سبز گنبد کے، دل پہ جب کرن پڑتے ان کے سبز گنبد کے، اس کی سبز رنگت سے، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا، اس کی سبز رنگت سے باغ۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد 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 زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ فرقت مدینہ نے دیے مجھے، فرقت مدینہ مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے کو، پر اگر پڑھتے کو بھی تو ہل جانے کو مل جائے، اور وہ خرام فرماتا دل پر، وہ خرام فرماتے میرے دیدہ دل پر، دیدہ میں پیدا کرتا، دیدہ میں پیدا کرتا، سر پہ میرا دل جاتا، سر پہ میرا دل اور میرے دل میں بس جاتا، جلوہ دار تاتا، جلوہ دار تیبہ کا میرے دل میں بس جاتا، جلوہ دار تیبہ کا داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ پھول بن کے کھل جاتا، داغ فرقت طیبہ پھول بن کے کھل جاتا، حسرت ہوئی پورے ان کے در پہ اختر کے، حسرت ہوئی پوری سائل در اقدس جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، کاج گنبد خضرا۔ پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلو علیہ۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ کا تصنیف پیش خدمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، دوسرا میں کوئی تم سا دوسرا ملتا، دوسرا میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، دوسرا میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں محروم میں پتہ ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں میں پتہ ڈوب تو بحر فنا میں پھر بقا پائے گا، تو ڈوب تو بحر فنا میں پھر بقا پائے گا، ڈوب تو بحر فنا میں پھر بقا پائے گا، قبل از بحر فنا بحر بقا ملتا نہیں، قبل از جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اسی سرکار سے، جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اس در کے سوا ملتا نہیں، کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا ملتا نہیں، کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا ملتا نہیں۔ کیا علاقہ دشمن ہے دشمن میں کو اللہ بے رضائے مصطفیٰ ہرگز خدا ملتا نہیں، بے رضائے مصطفیٰ ہرگز خدا ملتا نہیں، بے رضائے مصطفیٰ ہرگز خدا ملتا نہیں۔ کوئی مانگے یا نہ مانگے ملنے کا در ہے یہ، کوئی مانگے یا نہ مانگے ملنے کا در ہے یہ، کوئی مانگے یا نہ مانگے ملنے کا
مگر بے عطائے مصطفیٰ کچھ مدعا ملتا نہیں، بے عطائے مصطفیٰ کچھ مدعا ملتا نہیں، بے عطائے مصطفیٰ کچھ مدعا ملتا بس یہی سرکار ہے جس سے ہمیشہ پاؤ گے بس سرکار ہے کچھ دل صدا ملتا نہیں، دینے والے دیتے ہیں کچھ دل صدا ملتا نہیں، دینے والے دیتے ہیں کچھ صدا ملتا نہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھولو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھولو، بے وسیل نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیل ندیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، دامن محبوب چھوڑے مانگ خود اللہ سل، ایسے مرد کو خدا سے مدعا ملتا نہیں، ایسے مرد کو خدا سے تیرا دل اڑ کے جا بیٹھا، آئرے جہاں کی تیرا دل اڑ کے جا بیٹھا، میرے پہلو میں ابھی تھا کیا ہوا ملتا نہیں، میرے بے نوا کو بے صدا ملتا ہے اس سرکار سے، بے نوا کو بے صدا ملتا ہے اس سرکار سے، دودھ بیٹے کو بھی ماں سے بے صدا ملتا نہیں، دودھ بیٹے کو بھی ماں سے بے صدا ملتا کس نہیں، طرح ہو حاضر در نوری بے پرشاہ، کس طرح ہو حاضر در نوری بے بچا نہ کرو کہ راستہ ملتا نہیں، دوسرا میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ عزیزان ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ۔ آج 102ویں عرس رضوی کی تقریبات ان قریب ہی شروع ہونے والی ہیں۔ وہ نظر نہیں آ رہا ہے جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے چل فرمائے۔ حضرات، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک شاعر نے لکھا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا
آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کا فیضان آج ساری دنیا میں عام و تام ہے، ہر جگہ ان کے چرچے ہیں، اور والے اپنے اپنے انداز میں آج اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی یاد منا رہے ہیں۔ ہم اور آپ بڑے سعید ہیں، خوش بخت ہیں کہ ہم منور و مجلہ فرمائیں۔ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ ابھی دیکھتا ہوں، چیک کرو۔ ہلو، اب دیکھو، چیک کروں بس۔ ہلو، ہاں میری آواز آئی کیونکہ میرے پاس مائک ہے نا۔ ہلو، ہاں ہلو، اب دیکھو بس۔ ہلو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صاف آ رہی ہے؟ ٹھیک۔ جتنے بلا علاج ہے کھا کر تو دیکھ لے، جتنے بلا علاج شیر پڑھ لو، سماعت کریں، کہہ دیں یا رسول اللہ جائے سن لے نجدی تو بھی ذرا کان کھول کے لے
ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت احمد رضا کا السلام علیکم یا رسول اللہ نبی اللہ واللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہوں اور بہت سادے سے انداز میں سماعت کریں. کہ ہوئے جب رحمت اللہ کے سائے بریلی میں، 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 نقی کے گھر رضا تشریف لے آئے بریلی میں، نقی کے گھر رضا تشریف لے آئے بریلی میں، نقی کے گھر رضا تشریف لے آئے بریلی میں. اور یہ شعر سماعت کریں، حقیقت کی روشنی میں شعر سماعت کریں. نہ جانے کتنے پھر جاتے ہیں اپنے نفس کی خاطر، نہ جانے کتنے پھر جاتے ہیں اپنے نفس کے خاطر، نہ جانے کتنے پھر جاتے ہیں اپنے نفس کے خاطر، مگر دیکھا نہیں فتویٰ بدل جائے بریلی میں، مگر دیکھا نہیں فتویٰ بدل جائے، نہ جانے کتنے پھر جاتے ہیں اپنے نفس کے خاطر، مگر دیکھا نہیں فتویٰ بدل جائے بریلی میں، مگر دیکھا نہیں فتویٰ بدل جائے بریلی میں. اور دیا 13 برس کی عمر میں فتویٰ رضا نے جب، دیا 13 برس کی عمر میں فتویٰ رضا نے جب، دیا 13 برس کی عمر میں فتویٰ رضا نے جب، دیا 13 برس کی عمر میں فتویٰ رضا نے جب، بڑے مفتی جھکاتے سے نظر آتے بریلی میں. اور یہ شعر حضرت سماعت کریں. کبھی سبتین ملت تو کبھی تحسی کبھی اختل، کبھی سبتین ملت تو کبھی تحسی کبھی اختل، کبھی سبتین ملت تو کبھی تحسی کبھی اختل، ستارے کیسے کیسے رب نے چمکائے بریلی میں.
کبھی سبتین ملت تو کبھی تحسی کبھی اختر، کبھی سبتین ملت تو کبھی تحسی کبھی اختر، ستارے کیسے کیسے رب نے چمکائے بریلی میں، ستارے کیسے کیسے رب نے چمکائے بریلی میں۔ اور مقطع کا شعر سماعت کریں۔ جو جانا چاہتا ہے غوث کی نسبت سے طیبہ تک، جو جانا چاہتا ہے غوث کی نسبت سے طیبہ دو، وہ آ جائے بریلی۔ جو جانا چاہتا ہے غوث کی نسبت سے طیبہ تک، جو جانا چاہتا ہے غوث کی نسبت سے طیبہ تک، نعیم قادری کہہ دو وہ آ جائے بریلی میں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ الحمدللہ، بریلی شریف اہل سنت والجماعت کا عظیم مرکز ہے، جہاں کا فتویٰ قلبی ساری دنیا میں اپنی پہچان، اور فتویٰ بھی مشہور ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنے ان مقدس بندوں کو بھیجا ہے جنہوں نے اسلام و سنیت کے لیے اپنے جان و مال اور اپنی زندگی کے تمام لمحات قربان کر دیے۔ عظیم المثل ہے تقویٰ میرے تاج الشریعہ کا، معارف سے ہے پر فتویٰ میرے تاج الشریعہ کا، اور طفیل مصطفیٰ رب العلا نے نور وہ بخشا، نظر دیکھا کرے رستہ میرے تاج الشریعہ کا، نظر دیکھا کرے رستہ میرے تاج الشریعہ کا۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا شہزاد عالم استاذ جامعۃ الرضا بریلی شریف سے کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ بارگاہ تاج الشریعہ میں تشریف لائے ہوئے علماء ذوی الاحتشام، میرے سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا، والصلاة والسلام على حبیبہ سراجا منیرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمتي أمته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی کافۃ ولا تتبعوا خطوات رسوله النبی الامین الکریم. حضرات، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ نازک حالات میں بھی رب قدیر نے ہمیں یہ توفیق عطا کی اور یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر انہی کے جد کریم سرکار حجت الاسلام کے کل شریف میں شرکت کر رہے ہیں. میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، وقت بھی مختصر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف شیر سنیت حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ ردولوی صاحب تشریف فرمائے اور دوسری طرف استاد گرامی وقار حضرت علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ اور ساتھ ہی جامعۃ الرضا کے موقر پرنسپل اور صدر حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب، حضرت مفتی گلزار صاحب اور قاری کاظم صاحب قبلہ، یہ سب جامعہ کا اسٹاف ہے، سب تشریف فرمائیں. ان میں سے کچھ حضرات کو انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ بارگاہ رسالت معاب میں محبت کے ساتھ درود و سلام. آپ مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، ذرا جی لگا کر نبی علیہ نبی پر درود و سلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو مرشد کرامی وقار کا ایک معمول تھا، اور معمول یہ زمانہ رسالت معاب سے چلا آ رہا ہے. نبی کی بارگاہ میں لوگ درود و سلام پیش کرتے تھے. میں نے اپنے مرشد کو بارہا دیکھا کہ دلائل الخیرات شریف جو درود پاک کا مجموعہ ہے آپ مستقل پڑھا کرتے تھے، سلام پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان بزرگوں کو معلوم تھا یہ وہی درود پاک ہے جس کے لیے علامہ نقی علی خاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ میں لکھا. رب قدیر نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر میری بارگاہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے محمد پر درود پڑھا کر، میرے محمد پر درود پڑھا کر. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الکشف المزون اس کو اٹھائیے، والفلک المشہون آپ اس کو اٹھائیں، صفحہ 3 کی حدیث پاک ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک وتعالی ریش فاذا صلی رجل امرأة من امتی علیہ امرہ اللہ تبارک وتعالی ان یغمس نفسہ فی بحر من نور تحت العرش فینغمسوا فیہ ثم یخرجوا وینفضوا جناحی فیقطروا من کل ریشۃ قطرہ فیخلق اللہ تبارک وتعالی من کل قطرۃ ملکا یستغفر لہ الی یوم القیامہ. بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. میں نے حدیث پاک عربی زبان میں پڑھی ہے. سرکار علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لوگوں عربی زبان سے 3 وجہ سے پیار کرو، لِأَنِّي عربی والقرآن عربی واللغت اہل الجنت عربی. فرمایا سنو جتنے بھی جنتی جنت میں جائیں گے زبان میں اتارا ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ. اللہ کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے جنت عشق کے بندے ہیں، ہم تو پیار کرنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے مزاج دیا ہے نا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ اگرچہ یہاں تقابل کی بات نہیں ہے مگر میں نے دوسرے مصرے سے استدلال کیا ہے. عشق والا یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز ہے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے
हम निस्बतों से प्यार किया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल व करम है, हमें सुन्नी बनाया गया है, हम बुजुर्गों से प्यार करते हैं। हमारी निस्बतों से मोहब्बत का नतीजा ये है, एक पत्थर घर में लग जाए उस पर चप्पल पहन कर चलते हैं, और वही पत्थर अगर उसी क्वालिटी का पत्थर उसी जमीन से लाया हुआ पत्थर अगर मस्जिद में लग जाता है तो हम अदब एहतराम की बुनियाद पर चप्पलें छोड़ दिया करते हैं। निस्बतों का लिहाज हम करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का फरिश्ता है, एक फरिश्ता होते हैं, मगर ये फरिश्ता बड़ा अजीबो गरीब है, माफ कीजिएगा, बड़ा अजीबो गरीब है। ऐसा फरिश्ता जिसको अल्लाह ने बनाया जो है, उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं उसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे, उसके पैर सातवीं जमीन के नीचे, अल्लाह ने उसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलजार साहब किबला, अगर मखलूक की तादाद की बात की जाए तो 18,000 जहां तक मेरी कुव्वत हाफजा काम कर रही है, अगर 9 को देखा जाए तो न जाने कितना होगा, कितना बढ़ जाएगा, अल्लाह बेहतर जानता है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने वालैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन, अल्लाह ने उसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे हैं। सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज करो, बरेली के इमाम ने कहा था काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत ने यही हमें मिशन दिया है। जरा आगे बढ़िएगा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कई सदियों पहले आकर किताब में जो हदीस रिवायत करके गए, आला हजरत ने उसी मिशन को आगे बढ़ाया, हमें कलाम भी दिया, सलाम भी दिया, पैगाम भी दिया, मोहब्बत भरा हमें सलाम भी दे दिया है। फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने फरिश्ता क्यों पैदा किया है? फरमाया सुनो, फैदा सल्ला रजुलन अब इमरातुम मिन उम्मती अलैया, मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पड़ता है, यहां मैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों लाखों सलाम की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों की बात नहीं कर रहा हूं। ये उलमा बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं, काबिल इस्तेदाद रखते हैं, जबरदस्त काबिल है, जी इस्तेदाद है, इनसे पूछिए का लफ्ज फरमाया, वहां मर्रत का लफ्ज नहीं है, मर्रतैन का लफ्ज नहीं है, मर्रात का लफ्ज नहीं है, कर्रात का लफ्ज नहीं है, इदाद का लफ्ज नहीं है, बल्कि मुतलकन फरमाया गया। इसका मतलब यह हुआ एक बार पढ़ोगे तब भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था ना, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। आला हजरत तो आप फिर भी धूम नहीं मचा रहे, बोलते जाइए। आला हजरत ने कहा ना दहन में ज़बां, तो जब है तो उसका इजहार भी तो हो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, गोता सनो, कहां गोता लगाएगा? मुंबई के समंदर में नहीं, फी बहरिम मिन नूरिन तहतल अर्श, अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगा ले। जाकर के गोता लगाता है, निकलता है। सरकार फरमाते हैं वयनफुजु जला है, अपने बाजुओं को झाड़ता है और झाड़ने के बाद उसके हाथ पर से एक कतरा टपकता है। अब न उसके परों की तादाद मुझे मालूम है, ना आपको मालूम है, बस इतना कहा गया मखलूक की तादाद के बराबर उस पर रखे गए हैं। सरकार फरमाते एक पर से एक कतरा टपका, फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली कतरतिन मलका यस्तगफिरु लहु इला यौमिल क़ियामा, ये अल्लाह ने जो कतरे उसके जिस्म से टपक रहे हैं, हर पर से एक कतरा टपकता है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा करता है। अब दीवानों आप पूछोगे ये फरिश्ता पैदा होकर करता क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया यस्तगफिरु लहु इला यौमिल क़ियामा, आसान तर्जमा कर देता हूं ताकि आवाम भी समझ जाए ये फरिश्ते जितने पैदा हुए हैं इस दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक इसाले सवाब करते रहते हैं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम इसका मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मगर भिखारी नेकियों की तरफ जाता है। जो आदमी माल का भिखारी हो वो ये नहीं देखता कि ये चाय की दुकान है, झोपड़पट्टी है, यहाँ से नहीं मिलेगा, वो तो हाथ बढ़ा देता है, कम से कम एक आएगा तो भला तो होगा। वो इसी तरीके से बड़ी बड़ी दुकानों पर जाता है। हमने कहा हम माल के भिखारी नहीं, अल्लाह का फजल है, हम तो मुस्तफा करीम की एहतियाज रखते हैं, हम तो मुस्तफा करीम के रब की जरूरतमंद है। मगर याद रखो नेकियों की जरूरत है,
اور جب نیکیوں کی ضرورت ہے تو نیکی جیسے ملے ویسے کماؤ. یہی تصور میرے امام نے دیا تھا, اور یہ تصور جب دینے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے. نہیں بھائی توجہ ہے آپ کی, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہوتا ہے, اور اتنا کرم ہوتا ہے تقوی کا فائدہ ملتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن بچوں کی دیوار کو صحیح کیا گیا تھا, ایک تفسیر کے مطابق 14 نسلوں پہلے ایک متقی پرہیزگار ان کا جد یعنی دادا گزرا تھا. مولانا احمد حامد رضا خان پیدا ہوتا ہے. کون؟ حجت الاسلام. وہ حجت الاسلام جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حامد منی وانا من حامد سے حمد کماتے یہ ہیں. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت آپ کے علم کو سلام ہو, آپ کے علم کو سلام ہو. استدلال بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. جس نے نعت خوانی قرآن سے سیکھی ہو تو الحمدللہ, جس نے نعت خوانی حدیث سے سیکھی ہو سبحان اللہ, اس کی اشعار میں یا تو قرآن کے جلوے ملیں گے یا حدیث کے جلوے ملیں گے یا حدیث پاک ملے گی جو قرآن پاک کی تفسیر کر رہی ہوگی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظر پڑی, الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. ہم نے کہا پہلے اسی مسئلے کی اس کی عقدہ کشائی کر لی جائے, اس مسئلے کو حل کر لیا جائے. سرکار نے یہ کیوں فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں؟ ارے نانے سے نوازا ہوتا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, مگر نوازے سے نانا کیسے؟ تو زمانے نے دیکھ لیا میدان کربلا میں مصطفیٰ کریم کے دین کو بچانے والے آقا حسین ہے. مصطفیٰ کریم کے دین کو بچا, سرکار جانتے تھے حسین کی نسل سے. اگلا جملہ آپ بول دیجئے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, جو لوگ الدولت المکیہ نہ سمجھ پاویں, وہ تو چونکہ تھیوری ہے, ایسا قانون ہے, وہ تو اعلیٰ حضرت نے اصول دیا ہے. ہم نے کہا میرے امام نے خالی اصول نہیں دیا, پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, حامد منی وانا من حامد. یہ نہیں کہا, میں وزن شعری کا لحاظ نہیں رکھ رہا ہوں, بس مصطفیٰ منی وانا من مصطفیٰ یہ نہیں کہا, حامد منی وانا من حامد. بولو سبحان اللہ. حامد منی وانا من حامد. حمد سے حمد کماتے یہ ہے, حمد سے حمد کماتے یہ ہے. یہ بڑی حمد ہے, بڑی خاص حمد ہے. حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے اور اللہ کی مدح و ستائش ہوتا ہے. دو جگہ ہے, ایک حمد کا معنی اللہ کی تعریف و توصیف اور دوسرے کا معنی مدح و ستائش. تو اللہ رب تعریف کرتے ہیں, اللہ کرم فرماتا ہے. جملہ صحیح بول رہا ہوں نا؟ حمد کے دونوں معنی بتا دیے. مدح و ستائش رب کی کریں گے. حامد رضا خان, اللہ تعالیٰ ان کو مدح و ستائش کے قابل بنا دے گا, زمانہ ان کی تعریف کرے گا. ارے آپ جو جمع ہوئے ہیں یہ حجت الاسلام کی تعریف کرنے ہی تو جمع ہوئے ہیں. حامد رضا حجت الاسلام کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ بول دیا, زمانہ سمجھ گیا, ہم نے نتیجہ نکال دیا. آنے والا بیٹا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کوئی عام نہیں ہوں گے, اللہ کے محبوب ہوں گے. نے جب آپ پیدا ہوئے تو نام رکھا حامد رضا. اب حامد رضا کا جب نمبر نکالیں گے تو حضرت کی کے سامنے جو تختی لگی ہے, سنگی تختی, اس پہ دیکھ لیجئے گا سال وفات کیا ہے. بولیے محبت سے, دیکھ لیجئے گا کیا ہے سال وفات. یاد ہے 1300 کتنی ہے؟ 62 ہے. سبحان اللہ, 92 62. دیکھ لیجئے گا تختی, بر وقت میرے ذہن سے بھی نکل رہی ہے, میں تصدیق کروانا چاہ رہا تھا. لیکن اتنا یاد رکھیں, سرکار حجت الاسلام کی جو سال وفات ہے اور حامد رضا خان کی, حامد رضا کی جو گنتی ہے, دونوں کو ملائیں گے. ملانے کے بعد جب دیکھیں گے تو وہی سال وفات نکلتا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 55 میں نام رکھنے کے بعد زمانے کو یہ بتا دیا, تم مصطفیٰ کے علم غیب کی بات کرتے ہو, ارے وہ تو وہ ہے اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا, سبلا خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. ہم نے کہا سرکار حجت الغلام سے چیزیں چھپتی نہیں ہیں تو نبیوں کے امام سے کیسے چھپیں گی؟
پوری کائنات کو نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلتن اللہ حکم اتصالی غلام کو میں بھی دیکھ لیتا ہوں ایک وقت میں. توجہ ہے؟ ہاں اس لیے نظریں مت ہٹائیے گا, بس میری طرف ڈٹائیے, ہٹائیے نہیں, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور پیار سے بولے سبحان اللہ. سرکار حجت الاسلام کے اس عرص پاک میں آنے والوں, فاتحہ میں شرکت کرنے والوں, یہی سرکار حجت الاسلام ہیں جن کا بچپنا ہے. اعلیٰ حضرت کی عادت تھی اپنے بیٹوں کی تربیت کرو تو ایسی کرو, اب تک اگلا سبق نہیں دیا جاتا تھا. سرکار حجت الاسلام ایک دن پچھلا سنانے نہیں آیا, پچھلا آپ نے نہیں سنایا, آموختہ نہیں سنایا. سرکار حجت الاسلام کو آپ نے جلال میں آ کر ایک تھپڑ رسید دیا. سرکار حجت الاسلام کی دادی آپ اعلیٰ حضرت کی والدہ بڑی محبت کرتی تھی اپنے پوتے سے, قریب آئی, آنے کے بعد آپ نے ایک تھپڑ ایک ہاتھ امام اہل سنت کے رکھا. قربان جائے اعلیٰ حضرت کی تربیت پر, قربان جائے امام اہل سنت کے تعظیم پر, ماں کے ادب و احترام پر. یہی درس لے کر کے جائیے گا. سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی پیٹھ کو جھکا دیا ہے, سبحان اللہ, ٹیڑے ہو گئے, اعلیٰ حضرت فرمایا امی جان اور ماریے, بولے سبحان اللہ, امی جان اور ماریے. اس میں لفظ یہ ہے امی جان اتنا ماریے کہ آپ کا غصہ فرو ہو جائے, آپ کا غصہ ختم ہو جائے. سرکار حجت الاسلام کی تربیت کے معاملے میں جب اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پڑا, آپ نے ایک ہاتھ کھایا, اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی والدہ نے جلال میں آ کر جب آپ نے اتنا کہا امی جان اتنا مارے آپ کا غصہ ختم ہو جائے, آپ جھک جاتے ہیں, ہاتھ پھر دوبارہ مارتے ہیں. مارنے کے بعد جب غصہ ختم ہو جاتا ہے سرکار اعلیٰ حضرت پھر پڑھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں. مگر قربان جائے اس ماں پر جس ماں نے یہ کہا تھا, جب بھی آپ یہ واقعہ ذکر کرتی تھی آنکھوں میں آنسو بھر لاتی تھی, کہتی تھی مولا اتنے بڑے جس نے اپنے بیٹے کی ادا کو پسند کر کے یہ جملے بتا دیے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ماں کی خدمت پر اور ماں کے ادب و احترام پر خالی حقوق والدین پر کتاب ہی نہیں لکھی ہے, حقوق والدین کر کے بھی دکھائی ہے. سبحان اللہ, بولیے محبت سے سبحان اللہ. ماں کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی نے ایک واقعہ ذکر کیا. ابو اسحاق اصفرائینی رحمت اللہ تعالی علیہ, بس توجہ, ابو اسحاق اصفرائینی رحمت اللہ تعالی علیہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے. ایک نوجوان آیا, سلام عرض کیا, کہنے لگا حضرت مالدار ہونے والا, یعنی معبر سے تعبیر بعد میں معلوم کرتا ہے, پہلے ہی تعبیر سوچ کر آ جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اتنی جلدی فیصلے نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ آئے, حضرت ابو اسحاق اصفرائینی نے اس سے ایک جملہ فرمایا, صدقتا, تو صحیح کہہ رہا ہے, مسحت لحیتی قبل مسحت لحیتی تحت قدم امی قبل ان نمت وہذا من ذاک. فرمایا سن, جب میں رات کو سونے جا رہا تھا نا تو میں نے دیکھا میری امی جان کے پیر پھیلے ہوئے ہیں. قریب گیا, اپنی داڑھی کو پکڑا اور ان کے پیروں سے مس کر دیا ہے. کہا یہ رب کا کمال ہے کہ تو نے یہ چیز دیکھ لی, اگرچہ یہ دنیاوی منصب نہیں, یہ روحانی منصب اللہ نے تجھے دکھا دیا ہے. ماں کا ادب و احترام بریلی کے امام احمد رضا خان نے کر کے دکھایا اور زمانے کو بتا دیا, اگر میرے مسلک پر چلنے کی بات کرتے ہو تو صرف عقیدہ رہی, عقیدے کے ساتھ عمل پر بھی عمل پیرا بھی ہونا ہے, اور اس طریقے سے انشاءاللہ الرحمن چلنا ہے. پھر یاد رکھنا کہ امام اہل سنت کی یہ روش اختیار کرو گے, عقیدہ ایک ہاتھ میں ہوگا, نامہ اعمال اچھے اعمال دوسرے ہاتھ میں ہوگے. قبر میں جاؤ گے تو یہی کہو گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. نجدیت حضرت علامہ شاہ عبد المصطفیٰ صاحب رضوی کی بارگاہ میں کہ حضرت تشریف لائیں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں, تو الگ ہو تو میری ذات. آؤ سرکار دو عالم کے ہم کر لیں گے.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسراء کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماذ الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جامعۃ الرضا کے عظیم المرتبت اساتذہ، ابھی جامعۃ الرضا کے استاد حضرت بابرکت صاحب الفضیلت علامہ مولانا مفتی شہزاد رضا صاحب سے آپ بہت اچھی تقریر سماعت کر رہے تھے۔ تعالی اللہ چشمم باز کر دی مرابہ جانے جہاں حدت میں مجھے بھی شرکت کا کچھ موقع نصیب ہو گیا۔ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور اس سے پاک کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ بلبل شیراز حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ چاندی کی انگوٹھی پہنا دی۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک اجنبی شخص مجھے ملا، اس نے اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالا، ایک اچھی کھجور نکالی، مجھ سے کہا سعدی لو اس کھجور کو کھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے منہ میں ڈالا، کھایا، بہت مٹھاس، بڑی لذت، بہت ذائقہ۔ پھر اس نے کہا اب اپنے انگلی کی انگوٹھی نکال کر کھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے انگلی سے انگوٹھی نکالی، منہ میں رکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے گھماتا رہا، مگر نہ کوئی مٹھاس، نہ کوئی لذت، نہ کوئی ذائقہ۔ اس نے کہا بتاؤ یہ اچھی ہے یا جو میں نے کھجور دیا تھا وہ اچھی ہے؟ کہا یہ انگوٹھی تو بالکل پھیکی ہے، اس میں کوئی لذت، اپنے یہ بے ذائقہ اور یہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بچپن میں میں نے اسی میں اپنا فائدہ سمجھا اور وہ قیمتی انگوٹھی ایک کھجور کے بدلے میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے نازک ترین دور میں جب کورونا وائرس کی مہاماری سے پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہے، ہم بھی پابندیوں کا لحاظ کرتے ہیں، مگر پھر بھی آپ دیکھیے کہاں کہاں سے لوگ سرکار اعلیٰ حضرت کے اس عرس سے سراپا قدس میں حاضر ہو گئے ہیں۔ آخر اتنی پریشانیوں کے بعد ایسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ آئیے ہم آپ شریف کے آستانے کے سجادہ نشین فرماتے ہیں مجھے کسی نے جادو کر دیا، میں نے بہت علاج کرایا، بہت دوائیں کرائیں، بہت سے عامل علماء نے کہا بیٹے علاج سے بھی اب بہت تنگ آ گئے ہیں اور تمام عاملوں کو بھی دکھا دیا ہے، تمہیں فائدہ نہیں ہوا، تم اپنے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں بریلی شریف چلے جاؤ، اگر ان کی نگاہیں کرم اڑ جائے گی تو تمہاری ساری بیماری ختم ہوتے ہیں۔ میں جب چلنے لگا تو والد جیے حضور احسن العلماء عارف باللہ ہیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک پیر کے لیے جتنی شرطیں بیان کی ہیں سب ان کے اندر موجود تھی، وہ اگر چاہتے تو جیسے اور دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مرید انہوں نے کیا تھا اپنے مرید کر سکتے تھے دادی کو۔ اور کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ سرکار علماء چاہتے تھے کہ سارے بریلویوں کا پیر خانہ مارہرہ شریف ہے اور میں مارہرہ کے رہے۔ حضور احسن العلماء نے فرمایا بیٹے رکو، میں ایک خط لکھتا ہوں۔ انہوں نے سرکار مفتی اعظم کے نام ایک خط لکھا، میں اپنے بیٹے کو آپ کے خدمت میں بھیج رہا ہوں، اسے کسی نے سحر کر دیا ہے، آپ اس پہ نگاہ کرم ڈال دیجئے۔ سرکار مفتی اعظم گھر میں تشریف فرما تھے، صاحب سجادہ آستانے کے مارہرہ شریف کے اس وقت کے اپنے والد گرامی جو اس زمانے کے صاحب سجادہ تھے ان کا خط لے کر آئے، اور جب معلوم ہوا کہ حضرت اندر ہست میں پانی بھر کے رکھا، انہیں سامنے بیٹھایا، ڈالنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں مجھ سے کہا تم پانی کا رنگ دیکھو، میں دست کے پانی کو دیکھ رہا تھا، کبھی وہ لال ہو جاتا تھا، کبھی پیلا ہو جاتا تھا، کبھی نیلا ہو جاتا تھا، کبھی ہرا ہو جاتا تھا، اور سرکار مفتی اعظم اس طریقے سے عمل فرماتے
رہے. کچھ دیر کے بعد سرکار مفتی اعظم نے فرمایا الحمدللہ شہزادے اب تمہاری ساری تکلیف وہ بھی ختم ہو گئی, جو بے چینی اضطراب تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور ایک نہیں کئی تعویذ سرکار مفتی اعظم تعویذوں کو ایک ساتھ پہن لوں. سرکار مفتی اعظم نے فرمایا شہزادے جیسی آپ کی مرضی ہو. انہوں نے ساری تعویذوں کو اکٹھا کیا, گلے میں پہن لیا اور فرماتے ہیں پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کا وہ لکھا ہوا تعویذ جب سے میں نے گلے میں پہن لیا ہے ایک زمانہ بیت گیا ہے, مجھے کوئی کسی طرح کی بیماری لاحق ہی نہیں ہوئی ہے. نکاح ولی میں یہ تاثیر دے کی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے کی. اور جب مرحلہ شریف کے آستانے کے سجادہ نشین کی بات آپ نے سنی تو نائب سجادہ نشین کی بات بھی سن لیجئے. ولی شریف کی کیا مگر مرض بڑھتا گیا, جو دوا کی کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا. جب میں چلنے لگا تو بہن نے کہا بھیا آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, میں بھی انہی کی مریدہ ہوں, آپ جا کے پیر و مرشد سے میرے لیے دعا کی درخواست کر. اپنی بہن کی بیماری کے شفا کے لیے میں نے دعا مانگی تو سرکار مفتی اعظم کے مزار سے گلاب کی ایک پنکھڑی اڑی میرے دامن پہ آ گئی. میں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا اور سنبھال کے رکھے میں جب مرحلہ شریف پہنچا میں نے کہا بہن لو تمہارے پیر و مرشد نے یہ تمہارے بیماری کی دوا عنایت فرما دی ہے. اور بہن نے وہ گلاب کی پنکھڑی منہ میں رکھی, ان کی ساری تکلیف دور ہو گئی, ساری بیماری ختم ہو گئی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آج ساری دنیا کیوں بریلی کو اتنا مانتی؟ بحرالعلوم حضرت علامہ جو کہا جاتا ہے وہی کیا جاتا ہے, اور جو کیا جاتا ہے وہی ایک سید زادوں کا خانوادہ رہتا ہے, ایک بہت پرانے بزرگ کا آستانہ ہے, بہت بڑے عارف کامل ولی کامل وہاں کے صاحب سجادہ تھے اور ان کا انتقال ہو گیا. جب سید صاحب کا انتقال ہو گیا تو سارے مریدین کی ذمہ داری شہزادے کے کندھے پر آ گئی. مگر شہزادے کا عالم یہ تھا کہ داڑھی خشخشی تھی, شریعت کے اصولوں پر مکمل نہ تو والد سے مرید ہو سکا نہ مجھے خلافت مل سکی. اب سارے مریدوں کا بوجھ میرے کندھے پر آ گیا ہے تو مجھے کہیں سے مرید کروا دیجئے, کہیں سے خلافت دلوا دیجئے. اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم 15 سال تک میں نے سرکار مفتی اعظم کی جوتیاں سیدھی کی ہے, ان کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی ہے. لوگوں نے کہا آپ جائیے, آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. انہوں سید صاحب نے کہا آپ مجھے لے کر چلیے. فیض آباد سے لے کے بریلی شریف آیا. میں نے راستے ہی میں کہہ دیا تھا امید تو کم ہے کہ آپ کو خلافت مل جائے, مگر پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو میں چلتا ہوں. سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں جب سید صاحب کو لے کر حاضر ہوا, والا مقام عطا فرمائے اور آپ کو ان کا اچھا جانشین بنائے. میں نے کہا حضور اب یہ مرید بھی ہونا چاہتے ہیں, انہیں خلافت بھی چاہیے, آپ انہیں مرید بھی کر لیجئے, خلافت بھی عطا کر لیجئے. آج کتنا خلافت کے لیے جھگڑا چلتا ہے. لوگ اگر بس چل جائے تو اپنے پیر کو بھی خلیفہ بنا لے, اپنے دادا باپ کو بھی اپنا خلیفہ بنا لے, اور جلسوں کے موقع پر باقاعدہ لسٹ گنائی جاتی ہے, فلاں بھی میرے خلیفہ ہیں, فلاں بھی میرے خلیفہ ہیں, فلاں بھی میرے خلیفہ ہیں, فلاں بھی میرے خلیفہ ہیں. اور اتنے بڑے خانوادے کے شہزادے تشریف لائے تھے جن کے پورے ملک میں ہزاروں نہیں لاکھوں مریدین تھے. اب ان کا بیٹا آیا تھا سرکار مفتی اعظم سے مرید ہونے کے لیے آئی. ہمارے ہاں گونڈا ضلع میں ایک پیر صاحب رہتے تھے, بمبئی میں ایک شخص نے ان کی بہت تعریف سنی, مرید ہونے کے لیے ان کے گھر پہنچ گیا. 3 دن تک ٹھہرا رہا, انہوں نے مرید کر لیا. بہت سا تحفہ دینے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا لے جاؤ انہیں بس پہ بٹھاؤ. وہ بس پہ بٹھانے کے لیے لے کر چلا تو راستے میں پیر صاحب کے بیٹے نے کہا ابا کہہ رہے تھے ایسے ہی 2-4 سیٹ بمبئی کے اور آ کے مجھ سے مرید ہو جاتے تو میری فکر دور ہو جاتی, تم لوگوں کی زندگی آسانی سے کٹ جاتی. تو اس مرید نے کہا کہ ایسا کرو اب یہاں سے بس اڈے تک جانے کے بجائے اپنے گھر واپس مجھے لے چلو. اور جب گھر واپس گئے تو پیر سخرت آسانی سے گزر جائے, مگر آپ اپنے بچوں ایسا پیر نہیں چاہیے. اللہ اکبر.
حضرت تشریف لے آئے ہیں اور بس میں اپنی بات مکمل کر دوں. بس آخری بات سرکار مفتی اعظم سے میں نے عرض کیا کہ حضور یہ سید صاحب تشریف لائے ہیں, آپ میں نے مرید فرما لے. سرکار مفتی اعظم نے مرید کر لیا. پھر میں نے کہا انہیں خلافت بھی عطا فرما دیں, اس لیے کہ ہزاروں مرید ان کے والی چھوڑ کر گئے ہیں, سب کی ذمہ داری ان کے کندھے پر آ گئی ہے. تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ شہزادے کی داڑھی شریعت کے اعتبار سے کم ہے, اس لیے میں انہیں مرید نہیں کر خلافت نہیں دے سکتا. میں نے کہا حضور انہوں نے توبہ کر لیا ہے, آپ کے خدمت میں بھی توبہ کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے. اگر آپ تاج الشریعہ کے اسیر ہو, اگر آپ مفتی اعظم کے اسیر ہو, اگر آپ اعلیٰ حضرت کے اسیر ہو, آپ اگر حجت الاسلام کے اسیر ہو, تو ایسے کردار و عمل کو اپناؤ جس کا حکم اللہ اور رسول کی طرف سے آپ کے لیے اجازت ہو. حضور اعلیٰ حضرت نے آپ کو حکم دیا ہو, حضور مفتی اعظم نے آپ کو حکم دیا ہو, حضور حجت الاسلام جن کے قل شریف کی یہ تقریب ہے وہ تو اعلیٰ حضرت کے آغوش ولایت میں پڑھے ہیں, اعلیٰ حضرت کے آغوش ولایت میں بڑھے ہیں, اعلیٰ حضرت کے آغوش ولایت میں انہوں نے بیٹھ کے سیکھا ہے. ابھی حضرت مفتی صاحب حضرت امام حسین کی بات کر رہے تھے. یہ امام حسین سید عالم کے نواسے ہیں اور ایسے چہیتے نواسے ہیں کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا, کبھی کبھی آقا دو عالم اپنے شہزادے کو زبان چوسو, نواسا اپنے نانا کی زبان چوستا تھا. بظاہر دنیا یہ سمجھتی تھی نواسا نانا کی زبان چوس رہا ہے, قرآن پلا رہے پینے میں سرکار حجت الاسلام وہ ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کا کیا عالم ہوگا, اور کون نہیں جانتا. ہمیں بہت کچھ حال سرکار حجت الاسلام کا تھا اور انہوں نے ہی اس کو نقل فرمایا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ حضور سرکار حجت الاسلام کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے, اور سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ خانوادہ سلامت رہے, اس خانوادے سے محبت کرنے والے سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی سرکار حجت الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے شریف کی تقریب قریب سے قریب تر ہے. حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی پڑھ کر میں انہی کی بارگاہ میں سیدنا و مولانا محمد معدن الجود ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو, دن ہے کھلا ہوا مگر وقت نور پر, ان کی جبین نور پر زلف سیاہ دین صبح و شام دو, دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو, خیر سے دن خدا وہ لائے دونوں حرم ہمیں دکھائے. حضرت حجت الاسلام اپنے والد ماجد کے ساتھ حرمین شریفین گئے تھے. آمین کہیے گا, اللہ ہم سب کو بار بار وہ مقام دکھائے. خیر سے دل خدا بلا میں بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو, ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ, ذات ہو پی کے پیو کچی ہی دو, قطرہ دو قطرہ ہی یار کے ہم کو ملیں گے چار جام,
دستے حسن حستے حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سونے کا طریقہ بتا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ میں ٹلو بابا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو میں نام نبی لکھے ہوئے ہیں نام دو کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا میں محمدی نے جسم کو یہ نظام دو نام خدا ہے مراقبہ نام خدا رخ نبی تینی الف ہے ہا دہن زلفہ وحشی ہے ایک دل میرا حفام کا بندش عشق سخت تر سید ہے ایک نام دو طلبوں سے ان کو ہیں یہ اٹھیں کی تابشیں ہیں یہ انہی کے نام دو گاہ وہ آفتاب ہیں گاہ وہ ماہتاب نام دو بازی ہے عز دو دکھا ہے غلام دو بولا گنبد ہند میں ہے غلام ہند الحمدللہ کی پناہ سے جو ملے میں رہے جن کے کرم سے مل اسی کو کر دو نا ایسے میدان شاہ شاہدی اختر ہے پر خطر زمدو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تأخذ بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله قل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر حاسد إذا حسد بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قيم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك الرجيم. الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابن الكريم وبارك وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہید کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا قاضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خسری جلد حق میں گنجنے دے باصفا کے واسطے، شہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارا قبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرا کا صدقہ کر غم کو فرا دے حسن ساتھ، بل حسن اور بو سعید سازدہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، احسن اللہ لہو رزق سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیے جاں فضا کے واسطے، نور عرفان و دے داتے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی برکات دے برکات سے، عشق حق عشق عشق امتماع کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، ان کو اچھا تن کو سترا جان کو نور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے واسطے، جان خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، ان جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے، گل حسین احمد نوری لقا کے واسطے، رتا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، حامد محمود اور حماد احمد کر مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے حامد رضا کے واسطے، جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، لطف و عطائیں خاص ہوں نور کی سرکار سے، حصہ گدر گڑی اپنی رضا کے واسطے، صدقہ کے واسطے، بے نوا کے واسطے، اعوذ باللہ من الشیطان، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ.
أقصى الغايات من الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء سبحان ربك السلام عليكم الحمد لله اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں تو سب کچھ شفا کاملہ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شہر یار ارم پیلا کو سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و ولد و عشیرت پیلا کو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ و سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رہے دائما نورانی صورت پیلا کو سلام مصطفیٰ سماعت فرمائے جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ تشریف رکھیں ابھی حضرت مرید فرما رہے ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیے حضرت مرید فرما رہے ہیں بیٹھ جائیں لو یہ کپڑا ایک دے دو باقی سب لوگ پکڑ لیں گے سب لوگ بیٹھ جائیے بھیا فاتحہ اللہ والہ یا اللہ بحق ایاک نعبد سچے مذہب پر قائم رہوں گا بد مذہب سے بچتا رہوں گا نماز ادا کرتا رہوں گا ہر گناہ سے خاص کر نیکیوں کی توفیق نہاد واسطے سے تاج الشریعہ غوث پاک کے دست پاک دیا الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا یہ تقریبات اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا کل شریف یہیں درگاہ شریف میں ہوگا یہ پروگرام